وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لا يفلح الظالمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. امداد کن از رنج و غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل آرا رہنما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ رب العزت حمد و ثنا اور درود بے حد و بے حساب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ دی بارگاہ بے کسپرات اندر نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد میرے واجب القدر واجب التعظیم قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید دی مشہور و معروف آیت مقدسہ دا کچھ حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل ہویا جس کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ انہو لا یفلح الظالمون کہ بے شک ظالم فلاح نہیں پا سکتا. اس آیت مقدسہ دے آخری حصے کے اندر رب کائنات نے ظلم کرنے والے کی سزا کا ذکر فرمایا اور رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید کے مختلف مقامات پہ نیکی کرنا اور نیکی دعوت دینے کا حکم ارشاد فرمایا. جبکہ
ایسے لوگ جڑے ظالم نے انہاں دی سزا دا ذکر ارشاد فرمایا، اور ظالم لوگ کی معاونت بھی رب کائنات نے منع فرمایا۔ سورۃ المائدہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، فرمایا کہ نیکی اور تقوی دے اعتبار دے نال ایک دوسرے دے نال تعاون کرو، ایک دوسرے دی مدد کرو۔ اس آیت مقدسہ دے اندر رب کائنات نے لفظ نیکی اور تقوی کا ذکر ارشاد فرمایا، جبکہ ہر نیکی جو کہ تقوی ہے اور ہر تقوی جو کہ نیکی ہے، لیکن رب کائنات نے مبالغہ بیان فرما کے دسیا لوگوں کہ جڑا نیکی کا حوالہ ہے ہر جنگ وہ دی مدد کی جائے۔ کیوں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، فرمایا کہ نیکی کی دعوت دینے والا، بھلائی کی طرف بلانے والا، اچھے کام کی طرف دعوت دینے والا، فرمایا کہ انہوں بھی رب کائنات اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے کہ جتنا نیک کام کرنے والے رب کائنات ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، فرمایا کہ نیکی اور تقوی کے میدان وچ ایک دوسرے کی مدد کرو، رہنمائی کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا کہ ظلم اور زیادتی کے میدان وچ ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یعنی کہ رب کائنات نے اگر تسی کسی نے نیکی کر سکتے ہو، نیکی کی دعوت دے سکتے ہو، اس کا حکم کے ارشاد فرمایا ہے۔ اگر کوئی ظالم ظلم کرے، زیادتی کرے، او دے نال کھڑا ہونے تو، او دی حمایت کرن تو، ہر جنگ ان پروٹوکول دین تو رب کائنات نے اس آیت مقدسہ میں اس حصے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کبھی بھی ظلم اور زیادتی کے اعتبار کے نال کسے ظالم کے نال کھڑا ہوں تو میرے رب نے منع فرمایا۔ اور ظالم رب کائنات کی بارگاہ اس قدر سزا دا مستحق ہے کہ سرکار آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات جب ظالم کو پکڑ لے اس تو بعد چھٹتا نہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سرکار آقا علیہ السلام نے اپنے اس فرمان تو بعد قرآن کی اس آیت کے الفاظ بیان فرمائے وَقَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، فرمایا کہ رب کائنات جدو کسی بستی کو پکڑ لوے حالانکہ وہ بستی گناہگار ہوئے، ظالم ہوئے، تو رب کائنات پھر انہوں دردناک عذاب عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دیوانے پروانے مستانے ظالم اور مظلوم رب کائنات نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ بیان فرمایا، اور انہاں لوگوں نے شان کا ذکر ارشاد فرمایا کہ جنہیں مظلوم کے نال انہیں شانہ بشانہ کھڑے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے جس وقت مخلوق کو پیدا فرمایا، مخلوق کو پیدا فرمانے تو بعد رب کائنات نے مخلوق نو انہاں دے قدماں تے کھڑا فرما چھٹیا۔ بڑا عرصہ کو مخلوق خدا لوگ اللہ کی بارگاہ تے کھڑے رہے تے لوگوں نے آتے کی آسمانہ کی طرف چہرہ اٹھایا، عرصہ دراز اللہ کی بارگاہ تے کھڑے ہون تو بعد آسمانہ والا چہرہ اٹھا کے آتے کی مولا یا ربی من انتا اتنا تو دس دے کہ تو کدے نہ دے۔ رب فرمایا مان مظلومی کہ میں مظلوم تے نالا کدو تک حتی یؤدی الیہ حقہ، فرمایا کہ میں مظلوم تے نالو ادو تک کا جب تک مظلوم نو اودا حق نہ دے دیتا جائے۔ یہ رب کائنات کا فرمان ہے۔ حدیث قدسی حضرت عبداللہ بن سلام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ذکر فرمائی. مظلوم رب کائنات بارگاہ اللہ تعالیٰ مظلوم نو کر اپنی امدیت عطا فرما چاہتا ہے. اور جڑا ظالم ہے وہ اس جہان اندر بھی خسارے بچے، اگلے جہان میں بھی خسارے بچے. اس نے دلیل مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال اتدرون ما المفلس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلاموں انہاں کو دسو یہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، کنگال بے مالدار کون ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان رد کی تھی المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. فرمایا حضور مفلس ہوئے، کنگال ہوئے، بے مالدار ہوئے کہ جنہیں کل نہ دنیا دا مال ہے نہ دنیا دا سامان ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلاموں اسلام کے اندر غریب مفلس کنگال وہ بندہ نہیں کہ جنہیں کل مال نہیں، جنہیں کل سامان نہیں، جنہیں کل اپنی زندگی کو بہتر طریقے کے نال گزارن واسطے کوئی بات گزار نہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ان المفلس من امتی کہ میری امت کے اندر مفلس ہوئے کہ میں یاتی یوم القیامت کہ قیامت والے دن اس حال میں جائے کہ او دے کول بھی صلاۃ و صیام و زکات، او دے کول نماز، او دے کول روزے اور زکات موجود ہے، لیکن مفلس کس طرح کہ قیامت آنے میں یہ ساری عبادات، یہ ساری نمازاں، روزے اور حج زکات او دے کول موجود نہیں، لیکن جب اس حالت میں رب کائنات بارگاہ اپنی عبادت لے کے آئے گا، نیکیاں لے کے آئے گا، رب کائنات بارگاہ جب پیش ہوئے گا تو پھر اس بندے کے مقابلے میں وہ لوگ آ جان گے کہ جنہ دی اس بندے نے جنہیں کل نمازہ موجود نے، جنہیں کل زکات اور روزے موجود نے، انہوں نے دنیا دنیا ہویا، انہوں نے حق تلفی کی ہوئے گی، انہوں نے تہمت لگائی ہوئے گی، انہوں نے ماریا ہوئے گا، انہوں نے گالی گلوچ دیتی ہوئے گی. فرمایا کہ رب کائنات پھر اس بندے دینا جنہیں کل نیکیاں موجود نے، وہ دیاں نیکیاں رب کائنات انہوں نے عطا فرمانی شروع کرتے ہوئے گا کہ جنہوں نے دنیا کے ہم نے حق تلفی کی تھی یا سزا دیتی یا ماریا یا کہ انہیں تہمت لگائی، رب کائنات اس بندے دیاں نیکیاں جنہوں انہوں عطا فرماتا جائے گا. وہ لوگ جنہوں نے حقوق اجے اس عابد کی طرف باقی نے، انہیں گالیاں کٹیاں ہوئی نے، لیکن اس عابد کو انہیں نمازہ کا ثواب، انہیں روزے کا ثواب اور انہیں زکات کا ثواب ختم ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے حق تلفی، انہوں نے ظلم اجے باقی ہے. پھر رب کائنات انہوں لوگوں نے جنہوں نے حق تلفی کی ہوئی ہے، جنہوں نے تہمت لگائی ہوئی ہے، رب کائنات انہوں نے گناہ اس بندے نے ذمے وچ رب کائنات تحریر فرما چھٹے گا، اس بندے نے نامہ اعمال میں آ جان گے. تو پھر وہ بندہ دنیا طرح کے بڑا نیکوکار ہے، وہ کو ثواب بھی موجود ہے، وہ کو نماز، زکات اور حدیث کے مطابق روزے کی ڈگری بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود رب کائنات فرشتوں نے حکم فرمائے گا کہ فرشتوں اس بندے کو جہنم کی طرف لے جاؤ. فرمایا کہ وہ بندہ مفلس ہے اور دنیا کا بعد زندگی کے آخری حصے میں یا کسی نہ کسی حصے میں انسان کو میسر آ جاتا ہے، لیکن سامان آخرت اگر بندہ آخرت میں مفلس ہو جائے تو ساری زندگی کی پریشانی تو علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ وہ انسان کی سزا کا ذکر سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب کو جو عبادات موجود ہیں لیکن انہیں حق تلفی کی ہوئی، تہمت لگائی، کسی نے پریشان کیتا تو رب کائنات قیامت والے دن وہ دیا نیکیاں مظلومہ کو عطا فرمائے گا. پھر مظلومہ نے اگر نیکیاں یعنی کہ انہوں نے اگر حقوق باقی نے لیکن اس بندے دیا نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، رب کائنات پھر مظلومین کے گناہ اس بندہ جنہیں دنیا طرح کے ظلم کیتے
ظالم کے نامہ اعمال وچ رب کائنات شامل فرما چھڈے یہ ظلم کی سزا ہے جی قیامت والے دن بروز محشر رب کائنات نے عطا فرمانی اور دنیا دراتیا ہویا اسی گناہ کرنے ہیں لیکن گناہ کیمرے کی آنکھ میں موجود نہیں یا کہ کسی نے سامنے کیتا نہیں دیا اور اس گناہ سے کسی بندے نے دعویٰ دائر نہیں کروایا اسی ہمیں ٹھیک ہے اسی بری کو ذمہ ہوا کوئی پریشانی نہیں کوئی مصیبت نہیں لیکن یاد رکھو کہ اتنے اگر قانون کے دائرہ کار میں سادہ کوئی گناہ نہیں بھی آیا تو کوئی گل نہیں رب کائنات کے کیمرے ہمیشہ ہر وقت وہ دے فرشتے وہ دے ذمہ داران سانو ویکھ رہے ہیں اور اسی جو بھی کرنے ہیں انہاں نوں لکھ بھی رہے ہیں ظالم اگر دنیا ترہدیا ہویا اپنی طاقت کی وجہ تو اپنی قوت کی وجہ تو اپنے پیسے کی وجہ تو اپنی دعا سلام کی وجہ تو بچ بھی جائے تو کوئی گل نہیں میرے رب کی قیامت والے دن جڑا فیصلہ فرمانا ہے وہ کوئی بھی نہیں بچ سکتا تو اس واسطے اللہ کی پکڑ اللہ کی غریب اور اللہ کے حساب کو لٹانا چاہیے اگر ساڈا کسی کے نال اچھا رابطہ ہے کوئی اعلیٰ عہدے داران تو وہ ذمے تے سانو گناہ نہیں کرنا چاہیے کسی تے ظلم نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ وہ سانو دنیا تے بچا سکتا ہے لیکن کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ نہیں بچا سکتا اتنے دنیا تے سانو سیکورٹی سانو حفاظت دے سکتا ہے لیکن رب کائنات کی بارگاہ انہیں خود کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کرنے ہوتا ہے اور شارحین حضرات ایسے حدیث پاک کے تحت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میرے مصطفیٰ نے ہر گناہگار کی شفاعت فرمانی ہے اور ساڈا کامل یقین ہے کہ مصطفیٰ اگر ساڈے حقوق اللہ میں کمی رہ گئی تو رب کائنات کی بارگاہ سر کا سجود ہو کے رب کائنات کی بارگاہ گر گرا کے ساڈی شفاعت کروان کے لیکن یاد رکھو کہ میرے مصطفیٰ نے مظلوم کی شفاعت نہیں فرمانی جتنے ہر گناہگار بھی میرے جیسے سیاکار بد آباد ذلت میں ہوتا دن کی شفاعت ہو سکتی ہے لیکن اس جگہ پہ میرے مصطفیٰ مظلوم کی شفاعت نہیں فرمانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے دیوانے ہو پروانے ہو میرے مصطفیٰ نے عشق کو اپنے سینے میں موجزن کرنوانے ہو رب کائنات ان رحمتی واسعت کل شیء جو چاہے اپنے فضل کے مطابق اپنے کرم کے مطابق اپنی وسعت رحمت کے مطابق وہ معاف کر سکتا ہے اور رب کائنات معاف فرمانا ہے لیکن مظلوم نو بھی رب کائنات معاف نہیں فرمانا ظالم جڑا مظلوم کے مقابلے میں جن نے انسان کا ظلم کیتا حق تلفی کی تھی رب کائنات نے اس ظالم نے اپنی بارگاہ معاف نہیں فرمایا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ سرکار آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن کا حاکم بنا کے میرے مصطفیٰ نے روانہ فرما لگے تو سرکار آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نصیحت فرمائی کہ معاذ مظلوم کے متعلق اللہ کی بارگاہ سے کرنا ہے کیوں اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیسا بینہ وبین اللہ حجاب فرمایا کہ مظلوم کے معاملے میں اللہ کی بارگاہ سے ڈرنا کیوں کہ جب مظلوم رب کائنات کی بارگاہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے رب کائنات مظلوم اور اپنے درمیان جتنے بھی حجابات میں جتنے بھی پردے ہیں انہاں سارے کو ختم فرما کے مظلوم کی دعا کو اپنی بارگاہ سے شرف قبولیت عطا فرما جائے بین اللہ و بینہ
فرمایا کہ اللہ اور بندے کے درمیان، مالک اور مظلوم کے درمیان جتنے بھی پردے ہیں، جتنے بھی حجابات ہیں، پردے کتنے ہیں؟ معراج نال سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبریل میرے مصطفیٰ دے نال جدو سدرۃ المنتہا تے میرے مصطفیٰ اور جبریل پہنچے، چلتے ہیں جبرائیل کے بعد اس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسہ تمہیں تو ہو، جس جگہ تے میرے مصطفیٰ دے سفر دی ابتدا ہے، معلم الملکوت قطب سماویہ دے حافظ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دا وحی لے کے آن والا حضرت جبریل امین علیہ السلام دے سفر کی انتہا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام اتنے رک گئے، میری سرکار نے فرمایا کہ جبریل حل رأیت ربک، اپنے رب نو کدی ویکھے؟ جبریل امین علیہ السلام عرض کیتی یا محمد ان بینی و بینہ 70 حجابا من نور، فرمایا کہ رب کائنات کے پیارے محبوب میرے اور میرے رب کے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، لو دنوت ادناہا لا ترکتو، فرمایا کہ اگر انہاں وچوں میں تھوڑا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی کوشش کرا، اللہ کی انوار و تجلیات کی وجہ تو جبریل جل کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ لیکن جبریل اور رب کے درمیان 70,000 پردے نے نور دے، وہ موجود نے۔ جبریل امین علیہ السلام اس نورانی پردیاں دی وجہ تو، حجابات دی وجہ تو رب کائنات کی طرف نہیں جاتا، لیکن جدوں مظلوم دی دعا کا وقت آئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، رب کائنات تمام پردے درمیان میں جو ختم فرما کے مظلوم دی دعا نو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ یہ مظلوم دی دعا دی اللہ کی بارگاہ قبولیت ہے۔ اور سرکار آقا علیہ السلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہم، فرمایا کہ 3 دعاواں ایسیاں نے کہ جنہاں رب کائنات کی بارگاہ ہاتھ اٹھا کے کیتیاں جان، رب کائنات انہاں دعاواں نو رد نہیں فرماتا بلکہ اپنی عظیم بارگاہ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پوچھا گیا حضور اللہ تے دسو او کیڑیاں 3 دعاواں نے، کیڑے 3 بندے نے جڑے رب کائنات دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے دعا کردے ہیں، رب کائنات انہاں دے ہتھاں نو خالی نہیں لٹاندا بلکہ انہاں دی دعا نو رب کائنات شرف قبولیت عطا فرماندا ہے۔ ابو ہریرہ پاک بولے میری سرکار فرمایا دعوت المسافری، جدو کوئی بھی مسلمان کسی منزل تے نکلدا ہے، سفر تے نکلدا ہے، جدو مسلمان رب کائنات دی بارگاہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے وے، رب کائنات مسافر کی دعا نو رد نہیں فرماتا بلکہ اپنی عظیم بارگاہ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ دوسری حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میری سرکار فرمایا دعوت المظلومی، رب کائنات مظلوم دی دعا نو رد نہیں فرماتا، مظلوم جدوں بھی رب کائنات دی بارگاہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے وے، رب کائنات اپنی وسعت رحمت صدقے مظلوم دی دعا نو رد نہیں فرماتا بلکہ عظیم بارگاہ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا دعوت الوالدی لولدہ، تیسرا ہے خوش نصیب باپ جڑا اپنی اولاد دے حق وچ رب کائنات دی بارگاہ ہاتھ اٹھا کے دعا کردا ہے، رب کائنات باپ دی دعا نو اولاد دے حق وچ رد نہیں فرماتا بلکہ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔
حضرات وقار میرا قول نہیں، دنیا دے کسے مفسر تے محقق اور محدث دا قول نہیں، میرے مصطفیٰ دا فرمانے تے میرے مصطفیٰ جدو بھی بول دینے ان ہوا الا وحی یوحا دی شان نال بول دینے۔ میرے مصطفیٰ جدو بھی بول دینے اللہ دی منشا، اللہ دی حکم اور تابعداری کے مطابق بولتے ہیں۔ میری سرکار فرمائے کہ تین دعاواں رب کائنات شرف قبولیت عطا فرمائے، انہاں وچوں پہلی مظلوم کی دعا۔ مظلوم رب کائنات کی بارگاہ جتنا وہ دنیا درا کے لوگوں کی طرفوں سزا یافتہ ہے، لوگوں کی طرفوں پریشانی کا سامنا کرتا ہے، رب کائنات اپنی بارگاہ جو انہوں اتنا ہی بلکہ اس تو بھی زیادہ مرتبہ و مقام عطا فرماتا ہے۔ اور ظالم کی رسائی دنیاوی معاملات نہ کے، اعلیٰ عہدے داران نہ کے، لیکن مظلوم کی رسائی اللہ کی بارگاہ تک۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے محل تعمیر کیتا، کچھ عرصے تو بعد بادشاہ نے محل کی بیک سائڈ سے ایک ضعیف العمر نادار مفلوق الحال غریبی نے اپنی گلیاں لگا لے، اوتے جھونپڑی بادشاہ کی کوٹھی نے بیک سائڈ تے لا لے۔ بادشاہ اس عرصے تو بعد اپنی کوٹھی نے گرتا گرد دیکھ بھال واسطے نکلیا، حفاظت واسطے نکلیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ کوٹھی کے پچھلی سائڈ پہ ایک گلی لگی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا، بلا کے کہنے لگا بھئی یہ گلی یہ جھونپڑی کی تھی ہے۔ وزیر بول کے کہنے لگا کہ اس محلے میں ایک غریبنی، ایک نادار اور مفلوق الحال ضعیف العمر عورت ہے تے وہ دی۔ بادشاہ کہنے لگا جلدی کرو، انہوں پھر فور ختم کر دیتا جائے، انہوں ڈھا دیتا جائے۔ وہ دارا نے اس جھونپڑی کو ختم کر دیتا، وہ دا باطن، وہ دا ساز و سامان، مٹی وغیرہ بادشاہ نے محل تو دور کر دیتے۔ جب وہ ضعیف العمر مفلوق الحال وہ غریبنی بادشاہ نے محل جتنے انہیں اپنی کلی لائی ہوئی ہے اوتے پہنچی، محل تے موجود ہے لیکن نادار بی بی ضعیف العمر عورت اوتے جھونپڑی موجود نہیں۔ وہ ویکھ کے پریشان ہوئی، لوگاں نے اکٹھا کیتا، لوگاں نو بلا کے کہنے لگی بادشاہ نے محل دی پچھلی سائڈ تے میری جھونپڑی سی، میری کلیاں سی، وہ کتے چلی گئی ہے۔ لوگاں نے دسیا بی بی یہ بادشاہ دا محل ہے، بادشاہ اپنے محل دی پچھلی سائڈ دی دیکھ بھال واسطے نکلے ہے، انہیں ویکھیا تے جھونپڑی لگی ہوئی ہے۔ وزیراں نو حکم دیتا ہے جھونپڑی ختم کر دیو، انہوں نے اس کلی نو ڈھا دیتا ہے۔ اس بی بی نے جڑی غریبنی ہے بادشاہ دی مظلوم یافتہ ہے، آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا، رب کائنات کی طرف مخاطب ہو گئی، عرض کی تھی میرے مولا بادشاہ دی کلی دی پچھلی سائڈ تے میرے کوٹ میری جھونپڑی سی، وہ جھونپڑی کتے چلی گئی ہے، میری عدم موجودگی میں جو لٹا دیتا گیا ہے، میں دیتے موجود نہیں سا، میرے مولا تو کتے سے؟ یا مولا میں دیتے نہیں سا تے تو کتے سے؟ انہا لفظہ میں عدب تے نہیں لیکن تڑپ بڑی۔ عرض کی تھی میرے مولا میں دیتے نہیں سا تو کتے سے؟ رب کائنات نگاہ قدرت مشاہدہ فرما رہی ہے، رب کائنات کے وزراء نو نہیں بلایا، مشیرہ نو نہیں بلایا، فوج نو نہیں بلایا، رب کائنات نے رینجن میں اکٹھیا نہیں فرمایا، رب کائنات نے کسے وزیر نال مشورہ نہیں فرمایا، میرے رب نے جبریل نو مخاطب فرمایا، میرے رب فرمایا جبریل رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا ادھر زمین والویخ بادشاہ دی محل دے پچھلے پاسے اس غریبنی دی جھونپڑی سی، بادشاہ نے اپنے ظلم دی وجہ تو انہوں ختم کر دیتا ہے، تیرے رب دا حکم ہے جلدی چلا جا اس محل نو، جتنے محل دے اندر نے انہاں سارے روتے گرا دیتا جائے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جبریل اللہ دا حکم اگر آپ نے کوئی سامان، کوئی پسٹل، کوئی چیز نہیں کٹھی کر دی، آپ نے بس فرمانا کون فایا کون،
یہ دو لفظ نے، پہلا رب دا حکم ہے تو دوسرا حکم کی تعمیل ہے۔ رب حکم فرمایا کون فیکون، حکم کی تعمیل سامنے موجود ہے۔ وہ بادشاہ کے سارے اہل خانہ محل کے تھلے جبریل نے اس محل میں انہوں نے اتنے گرا دیتا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، رب کائنات مظلوم اور اپنے درمیان جتنے بڑھتے ہیں انہوں نے سارے کو ختم فرما کے مظلوم کی دعا میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ مظلوم کی دعا تو بچنا چاہیے، اور ہمیشہ دانا صاحب کا جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ہمیشہ مظلوم کو ڈرتے رہے اور ظلم کریں تو ڈرتے رہے۔ اگر کسی نے ظلم کیتا ہے، حضرت شیخ ساتھی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لے کہ میں دنیا دے ایسا کوئی ظالم نہیں دیکھا کہ جتنے ظلم کیتا ہوئے تو رب کائنات نے دنیا درہ کے انہوں نے ظلم کی سزا نہ عطا فرمائی ہوئے، کیونکہ مظلوم کا جو تعلق رب دے نال ہے، جس طرح ظالم کا تعلق دنیا دے نال ہے، اعلیٰ عہدے داران دے نال ہے، اس سے طرح مظلوم کا تعلق اس نال بھی زیادہ اللہ کے نال زیادہ گوڑا ہے۔ تو ہمیشہ ظلم کرنے تو پہلا سوچو کہ میرے نال کا دنیا دار موجود نہیں، لیکن یہ مظلوم ہے، ان نال کوئی دنیا دار نہیں بلکہ اس دنیا کا خالق مالک اور رازق خدائے وحدہ لا شریک موجود ہے۔ پھر انسانیت کا قدر اس متعلق احادیث کو ہٹ کے رب کا قرآن پڑھنے کے رب کائنات نے مختلف مقام پہ انسان کے دم کا ذکر ارشاد فرمایا، انسان کی اہمیت کا ذکر فرمایا۔ ایک طرف انسان اور دوسری طرف مسلمان، پوری کائنات کے لوگ انسان اکٹھے کر دو، ایک مسلمان کی جتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر جتنے ہزارہ بنال مسلمانوں شہید کیتا گیا ہوئے تو بعد چوں لوگوں نے بلا کے علماء ساڑھے سرہ دا تاج میں اور مجبور نے اپنے حالات کی وجہ تو انہوں نے بلا کے کیا جائے کہ کتنے نے لاشا یہ ظلم و بربریت پہاڑ، یہ جو بھی ظلم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں آج تو سی انہیں تو دستبردار ہو، اسی انشاءاللہ دساں میں بھی لاشا کتنے پریس کانفرنس کرنے نال 100 لوگاں وچ بیٹھ کے اگر ظالم اپنی صفائی دینا شروع ہو جائے اور اپنے آپ میں بے گناہ ثابت کرنا شروع ہو جائے، وہ بے گناہ ثابت نہیں کر سکتا، ہاں لوگوں کے میدان میں نہیں کر سکتا لیکن اپنے مالک کی بارگاہ میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کی غریب اتنا بادشاہ ربی کا لشدید، میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور ہر بندہ ہر وقت میرے رب کی پہچان بیٹھے میرے رب کے سامنے ہوئے، لیکن رب کائنات کا قانون قدرت ہے کہ کسی نے ایک طویل عرصہ عطا فرمائے اور کسی نے رب کائنات پھر فور انہوں سزا عطا فرما دے۔ لیکن شیخ ساتھی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا فرمان کہ کوئی ظالم ایسا نہیں کہ جن نے ظلم کیتا ہوئے تو رب کائنات نے سزا عطا فرمائی ہوگی۔ اور قرآن وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سورۃ المائدہ، فرمایا کہ تسی نیکی اور تقوی کے میدان میں جڑے لوگ نے انہاں دی معاونت کر سکتے ہو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن جڑے لوگ ظلم اور زیادتی کے میدان میں نے تسی انہاں دی مدد اور معاونت نہیں کر سکتے۔ آج ساتھوں بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ اسی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کے میدان میں جڑے لوگ نے انہاں دے نال کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ کا قرآن ہے سورۃ المائدہ پہ پڑھنا کہ انہاں لوگوں دے نال کہ جڑے لوگ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر نیکی کرنے والے رب کائنات نیکی کا حکم دینے والے رب کائنات اتنی جزا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جتنا نیکی کرنے والا ہے
تو یاد رکھو گناہ کرنے والے گناہ کی دعوت دینے والے لوگ ظالم کے نال کھڑے ہونے والے لوگ رب کائنات اتنی ہی سزا عطا فرمائے گا جتنا رب کائنات ظالم کو عطا فرمائے گا۔ یہ فیصلہ ہر بندے نے خود کرنا ہے کیسی نیکی اور تقوی دے میدان میں کھڑا ہونا ہے کہ یہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے میدان میں کھڑا ہونا ہے۔ اور الحمدللہ اسلام جس وقت تو سرکار آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت خدا کے آج تک ہر دور میں مختلف انداز نال ظالم کے سامنے رہا ہے۔ سرکار آقا علیہ السلام اعلان نبوت فرمایا، اہل مکہ کفار مشرکین ظلم پر بنی کے پہاڑ میں مصطفیٰ لٹائے لیکن پھر اسلام باقی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیڑا ظلم نہیں کیتا گیا لیکن پھر بھی صحابی رسول اپنے اسلام سے ڈٹے رہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیشاب والی جگہ تھے، ابو جہل نہیں نے نیزہ مار کے آپ نے شہید کیتا لیکن آپ اسلام سے ڈگ مگائیاں نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑا ظلم نہیں کیتا گیا لیکن پھر بھی آپ مسلمان رہے۔ تو اس واسطے جیسی مرضی بھی ظلم کیتا جائے، جڑا بندہ مصطفیٰ کے نال جڑ چکے ہیں یا جنہیں سینے میں عشق مصطفیٰ کی حرارت پیدا ہو چکی ہے وہ اپنی جان سے دے سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی پیار اور محبت میں فرق نہیں دیکھ سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب کلمہ حق قبول فرمایا آپ نے چاچا حکم بن ابی العاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت اتنی شروع کر دیتے ہیں، آپ نے مارنا اور کہنا کہ عثمان یہ تینوں چھڑ دیتا جائے گا، تیری ہاتھ کڑیاں کھول دیا جان گیا، صرف تیرے واسطے میرا کہنا ہے کہ اسلام تو پیچھے ہٹ جا، ہن بھی ادھر آ جا جدھر تیرا چاچا اور باپ ہے، ہن بھی ادھر آ جا جڑا تیرے اباؤ اجداد کا مذہب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں بتاں دے گھروں میں کبھی بھی نہیں آ سکتا، کیوں؟ میں حق نو ویکھ چکی ہاں، یہ جان تے جا سکتی ہے لیکن عثمان بتاں دے گھروں میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اذیتاں پریشانیاں کا سامنا کیتا لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ڈٹ کے ظلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ کبھی بھی میں تیرے سامنے جھک نہیں سکتا۔ پھر چاچے نے دیکھا کہ سزا دیتی جا رہی ہے اور عثمان دن بہ دن عشق مصطفیٰ کی شمع زیادہ روشن ہو رہی ہے، یہ کمی اور قلت نہیں آ رہی۔ کیا عثمان جا، آج کے بعد تیرے چاچے نے تینوں اپنے در میں کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ تم کر دیتا تو کوئی گل نہیں، میرے کو وہ در موجود ہے کہ جتنے لکھاں کروڑا بے سہارے رب کائنات نے سہارا عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ نے بارگاہ چاہے، میری سرکار فرمایا صحابہ اکرام علیہ رضوان جب غفیر بعد نماز فجر صحابی کے رسول آئے، اجے کلمہ نہیں پڑھیا، مصطفیٰ نے بارگاہ صحابہ میں بیٹھے ہوئے گئے، میری سرکار نے نواں چہرہ ویکھیا، سرکار آقا علیہ السلام نے چہرے ودوہا اپنے غلام کی طرف موڑیا، فرمایا کہ نوجوانہ تو کون ہے؟ عرض کی حضور میرا نام عبداللہ عزہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ غلامہ آج تو بعد تیرا عبداللہ عزہ نام نہیں بلکہ آج تو بعد تیرا نام عبداللہ ہے، اور تیری کنیت ذوالبجادین دو چادرہ والا ہے۔ ان اس ذوالبجادین کی وجہ تسلیہ کی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار آقا علیہ السلام نے مکہ فتح فرمایا تو سرکار آقا علیہ السلام مدینے تشریف فرما ہوئے، آپ کے والد محترم بچپن میں ہی سایہ گل ہو چکے سی، آپ نے یتیمی کی حالت میں جوانی پائی، جب جوان ہوئے مال بھی آ گیا، بکریاں بھی آ گئیں، اونٹاں دے ریور بھی آ گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرانا ایک دن آپ نے چاچے نے فرمایا بھائی میرے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو چکی ہے، میں بڑی دیر طرح انتظار کیتا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دیا زلفاں کا قیدی بن جائیں، دامن توحید میں آ جائیں۔ اتنا دیر انتظار کرن تو بعد تو اپنی گمراہی کے غام جانے، لہذا آج تو بعد
میرا اور تیرا رستہ جدا، کبھی بھی میرا اور تیرا رستہ ایک نہیں ہو سکتا۔ انہیں کہا میں مال لے لوں گا، بکریاں لے لوں گا، تیرے کو کپڑے لے لوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی اگر مال کی گل کرنا ہے وہ کیا تیرا مال، اگر تو اونٹاں دے ریوڑ کی گل کرنا ہے وہ موجود نے تیرے اونٹاں دے ریوڑ۔ حضرت عبداللہ اجے چاچے کیا جی کپڑے اتار، آپ نے کپڑے اتارنے شروع کر دیتے۔ فرمایا تو پتہ نہیں کدوں کہنا کپڑے اتار، عبداللہ آج ہی تیرے کپڑے اتارن واسطے تیار ہے۔ ننگے ہو گئے، حالت ننگی وچ آپ اپنے کشانے پاک وچ گئے، امی نے جا کے فرمایا کہ امی ویکھیا پریشان ہو گئی، عبداللہ جسم تے کپڑے موجود نہیں، اس حالت وچ خیر ہے اب کیتی امی جان اج سب کچھ مصطفیٰ دی بارگاہ وچ چھڈ کے چاچے کول آ گیا ہوا، دو چادر پیش کی جائے۔ آپ کی امی نے ایک چادر پیش فرمائی، آپ نے دو حصے کیتے، ایک دے نال اپنا سطر ڈھانپیا اور ایک اپنے جسم کے اوپر والے حصے تے رہ لگا۔ یہ کیا جاتا ظلم مجاد ہے، یعنی کہ دو موٹیاں چادر والا جب مصطفیٰ کی بارگاہ جائے تو ویکھیا کہ صحابی رسول دو چادر لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میری سرکار نے فرمایا غلامہ تو اس حالت میں حضرت عبداللہ بن ظلم مجاد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سب کچھ چھڑ کے آ گیا۔ میری سرکار نے فرمایا غلامہ اگر تو چھڑ کے آ گیا تو کوئی گل نہیں، اگر دنیا سے تیرا کوئی نہیں تو کوئی گل نہیں، فکر کرنے کی لوڑ نہیں، جدہ دنیا سے کوئی نہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا غلاموں ان صفحہ صحابہ میں شامل فرما دو۔ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دینی شروع کر دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن ظلم مجاد قرآن کی تلاوت سیکھنی شروع کر دی تھی۔ آپ بلند آواز نال قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور عبداللہ بلند آواز نال قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو حضور تسی انہوں منع فرماؤ، ساری نماز میں ساری قرات میں خلل واقع ہوتا ہے۔ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلامہ عمر عبداللہ جیویں پہ کرتا ہے انہوں کرتا رہن دے، انہوں منع نہیں کرنا۔ اتنا میرے مصطفیٰ نے پیار فرمایا۔ پھر عبداللہ بن ظلم مجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک میں میرے مصطفیٰ نے لشکر تیار فرمایا تو حضرت عبداللہ آگے عرض کی تھی حضور دعا فرماؤ کہ میں میدان جنگ میں جاواں کافروں واصل جہنم کراں اور رب کائنات تبوک کے میدان میں مینوں شہادت جام عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلاموں کسی درخت کا چھلڑ لے کے آؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت کول گئے، اودا اتنا جڑا چھلڑ ہے انہوں اتاریا مصطفیٰ کی بارگاہ لے کے آئے۔ میرے مصطفیٰ نے آپ کے بازو تے باندھ دیتا، رب کائنات کی بارگاہ سے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی میرے مولا تیرے محبوب نے عبداللہ کا خون کافراں تے حرام فرما چھڈیا ہے۔ یعنی کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عبداللہ تو میدان جنگ میں جائے اوتے جا کے جنگ لڑے کافر واصل جہنم کرے لیکن شہید نہ ہوئے۔ عرض کی حضور میں شہادت پہ منگنا تو تسی فرما رہے ہو کہ شہید نہ ہوئے۔ میرے سرکار نے فرمایا غلامہ تو سفر بیٹھے، میرے مصطفیٰ کا علم ویکھو، فرمایا تو سفر میں ہوئے گا تینوں بخار چڑھے گا، بخار کے نال تو دنیا تو چلا جائے گا، رب کائنات اس حالت میں تھی تینوں شہادت کا ثواب عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ نال عبداللہ بن ظلم مجاد گئے، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو بخار چڑھے آپ اس دنیا تو پردہ فرما گئے۔ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نے حکم فرمایا کہ غلاموں قدان لے کے آؤ، بیچا لے کے آؤ۔ جنازہ تیار ہو گیا، حضرت مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیرے وچ روشنی فراہم کرنے واسطے چراغ لے کے عبداللہ کے جنازے کے نال اور سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر پاک نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے تو حضرت بلال بن حارث فرماتے ہیں کہ جدوں قبرستان پہنچے سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کھودی اور جدوں قبر کھودی سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت عبداللہ کی قبر میں اترے۔ میرے مصطفیٰ نے ابو بکر پاک کو فرمایا ابو بکر اپنے ویر نو اپنے بھائی عبداللہ نو عزت نال میری طرف لے کے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑے مرتبے والے مقام والے صحابی نے فرمایا کہ بڑی مصطفیٰ کی بارگاہ کو فیض پایا ہے، لیکن اس دن میرے دل میں یہ رشک پیدا ہوئے کہ خدا را آج اس جگہ تے عبداللہ نہ ہوتا بلکہ عبداللہ بن مسعود ہوتا جڑا مظلومی دی حالت میں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ جا جائے۔ میرے مصطفیٰ کی شرف عطا فرماتے ہیں۔ قبر خود کھودی حضرت ابو بکر پاک نے قبر میں اتاریا، میرے مصطفیٰ نے بنفس نفیس قبر اندر وچ حضرت عبداللہ بن ظلم مجاد کو رکھیا۔ پتہ ہی چلیا کہ جڑا مظلوم ہے
اور رب کائنات کی بارگت بھی عزت و اکرام والا ہے، اور جڑا مظلوم ہے رب کائنات کی بارگت ہے، رب کائنات کے محبوب کی بارگت بھی عزت و عظمت والا ہے، تے جڑا ظالم ہے اور دنیا تے رہ کے بھی توکے لعنت پہن لگتا ہے، اور رب کائنات کی بارگت بھی رب کائنات کو عظیم سزا عطا فرمائے گا۔ کیوں کہ میرے رب کا فرمان ہے انہو لا یفلح الظالمون، کبھی بھی ظالم فلاح نہیں پا سکتا، اور ظالم کی حمایت کرنے والا بھی اسے محاسبہ خود کرے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اس تو پہلا اپنا محاسبہ کرو کہ اگے جا کے فرشتے ڈاٹا حساب ڈاٹے سامنے رکھا تسی دیکھو کہ اسی کدے نال کھڑے ہیں، کتے اودے نال نہیں کھڑے جڑا صحابہ دا دشمن ہے، کتے اودے نال نہیں کھڑے جڑا اہل بیت دا دشمن ہے، ازواج مطہرات دا دشمن دے نال نہیں کھڑے۔ اج وقتا ساڈے تے ہر تاریخ وچ جتنے بھی ظلم ڈائے گئے نے، جتنی بھی مظلومیت دے پہاڑ ڈائے گئے نے، جتنی بھی قتل و غارت کی گئی ہے، اس تاریخ کے اندر پاکستانی تاریخ کے اندر مسلمانوں تے اہل سنت نو شہید کرنے والے یا مرزائی نے یا مرزائی نواز شیعہ حضرات ہیں۔ کسی نے گل بری تو نہیں لگی؟ اگر لگ بھی جائے گی تو میں کر دیتی ہے۔ اہل سنت نو ہر دور میں شہید کرنے والے یا مرزائی نے یا مرزائی نواز شیعہ حضرات ہیں۔ یہ محسن نقوی کون ہے؟ بولو بھائی۔ اور ایجنسی کے بندے نے چونکہ کیمرہ لگیا ہوا بڑی ذمہ داری نال احتیاط کرنے لگی ہے۔ ساڈے ایک محترم وہ فرما دے سن کہ اب تک اسٹیٹ فائرنگ کرنے والے وہ مرزائی اور شیعہ حضرات ہیں۔ اس کے باوجود بھی ساڈیاں یاریاں، ساڈے یارانے، ساڈے دوستان نے ایسے لوگوں کے نال غیرت اور ہوش کے نال رہنے چاہیے۔ سیاسی معاملات اپنی جگہ، لیکن اسی کبھی بھی سیاست کے معاملے سیاست کے معاملے دینی معاملات نہیں کیتے۔ ہمیشہ سیاست اپنی جگہ، دین اپنی جگہ، اور ہر چیز میں سیاست کے معاملے میں سمجھوتا ہو سکتا ہے، کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ تو خدا ہر ایسا بندہ ہر دور میں جڑا ظالم کے نال کھڑا ہے، ظالم کی حمایت کر رہا ہے، ظالم نال اٹھنا بیٹھنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اگر تو لیٹ آئے تو کوئی گل نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ اور اللہ کے قرآن کے مطابق جتنی سزا رب کائنات نے ظالم کو عطا فرمانی ہے، اتنی سزا ظالم کی حمایت کرنے والے کو عطا کی جائے گی۔ تو اللہ آپ احباب چونکہ جتنے بھی اس مسجد کی کسٹڈی میں آ گئے ہیں، سارے میرے واسطے قابل احترام، قابل ساتھ احترام نے، اور واللہ باللہ سبحان اللہ مینوں اپنے ایمان دے نال نال، اپنی فکر آخرت دے نال نال ہر اس بندے کی فکر ہے جہاں بندہ میرے سامنے بیٹھ کے میری تقریر کو سنتا ہے۔ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، پیچھے جو ہو چکے ہیں ہو گیا، اج موت کا وقت نہیں آیا، اج مالک کی بارگاہ جان کے سجدہ ریز ہو جا، اب کر مولا اج تو بعد پچھلا بڑا ساتھ دیتا ظالمہ دے نال، لیکن اج تو بعد ہمیشہ تیرے احکام اور تیرے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی کر سکتا ہے۔ وقت یہ پتہ کوئی نہیں، ہزارہ لوگ پہلے ہفتے وچ مہینے وچ ایک جنازہ پڑھیا جاتا ہے، آج ایک دن وچ 3 جنازے ادا کیتے گئے۔ ہجے بھی لوگ مان کرتے ہیں، اپنی ایمان کی فکر کرو، ایمان تو کہ کوئی چیز نہیں، یہ دنیا کے معاملات اعلیٰ عہدیداران، یہ پروفیسر، یہ پولیس، یہ کام آ سکتی ہے، لیکن رب کی بارگاہ کے کیمرے لگے ہوئے نہیں، ہوتے کسی کی سفارش کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اور میں کل بعد میں کرتا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تسی کرتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، تو جو تسی کرنا وہ بھی جانتے ہیں۔ تو آؤ اج اللہ کے رستے نکالو، نماز عطا کرو، اور بہترین کامل اکمل اتم افضل اور میرے سر کا تاج نمازی ہوئے کہ جڑا حقوق اللہ کے نال نال حقوق العباد بھی ادا کرے۔ یہ دونوں چیزاں ضروری ہیں، اور حقوق اللہ وچ کمی کہ رب کائنات پوری فرما چھٹے گا، لیکن حقوق العباد وچ کمزوری انہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمانی کہ نہ رب کائنات نے پوری فرمانی ہے جب تک مظلوم ظالم کو معاف نہ کرتے۔
قرآن احادیث سب کچھ موجود ہے، مطالعہ مشاہدہ فرما سکتے ہو۔ تو اللہ نے بارگاہ سے دعا ہے کہ مالک لم یزل سانو مظلوم دا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ نال نال حقوق العباد کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اکثر جہاں حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں وہ حقوق العباد کے اعتبار نال کمزور ہے، اور جہاں حقوق العباد ادا کر رہے ہیں وہ حقوق اللہ کے اعتبار نال کمزور ہے۔ لیکن بڑے لوگ ایسے بھی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے خصوصی کرم اور فضل ہے کہ حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں۔ اپنے لین دین کے معاملات بالخصوص انہوں نے خصوصی توجہ دے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے ایک بندے کی تعریف کی گئی، آپ کے چہرے پہ جلال آ گیا، فرمایا کبھی انہوں نے سفر کیتا ہی کبھی انہوں پیسے دے کے دوبارہ لے کے ویکھے نہیں، آپ نے کیتی حضور نہیں، فرمایا کہ تم پھر ہوتی کن گل پیا کرتا ہے، جب تک کسی بندے نہ لین دین نہ کر لو اور سفر نہ کر لو تب تک وہ کامل ایمان کی گواہی نہ کرو۔ بالخصوص جڑے لین دین کے معاملات میں ختم اگر دعایا جاتا تو ٹھیک ہے، نہیں کہ کوئی فرض یا واجب نہیں، لوگوں کو بلانا سجنا کھانا کھلانا یہ ضروری نہیں، نہ دعایا جائے لیکن کم از کم کسی کو پیسے لے کے نہ دعاؤ، اگر پیسے اٹھائی لے تو انہوں نے واپس کرو۔ بڑے دکاندار حضرات ایسے کہ جڑے اج بھی پریشان ہیں، انہوں کو لوگوں نے سودا لے لیا لیکن پیسے نہیں دیتے۔ ایک عرصہ قبل اس ممبر پہ بیٹھ کے بھی اس گل کی تھی کہ فلاں بندے نے نام نہیں لیا لیکن ایک میرا حق کے منصب ہے، مینوں نہیں پتا کہ کیڑا بندہ میری تکلیف تے راضی ہے کیڑا پریشان ہے، اس چیز نال مینوں کوئی ضرورت نہیں کسی کی ہمدردی کسی کی خوشامد کی دولت نہیں، لیکن میرا حق یہ بنتا ہے کہ میں ویکھا کہ میں ممبر رسول تے بیٹھ رہا، ممبر رسول تے بیٹھن کے تقاضے میں ادا کر سکنا کہ نہیں کر سکتا، اگر کر سکنا تو ممبر تے بیٹھا، اگر نہیں کر سکتا تو مینوں ممبر کے قریب ہی نہیں آنا چاہیے۔ انہیں وہی بات نہیں پیسے دینے سن تو الحمدللہ اللہ نے فضل و کرم توفیق کے نال سیگا رات میں تو نام رکھ کے اتنے گل کی تھی۔ پرسوں مینوں الحمدللہ اس ساتھی نے حالانکہ اس محلے کا دکاندار نہیں، یہ نہ سمجھو کہ جڑے میرے کو بہنے کھلوتے ہو گئے وہ دوسرے محلے کا ہے، اتنا کو بہنا کھلونا میں نہیں، جانا آنا بھی نہیں، ملنا ملاپ بھی نہیں، لیکن انہوں نے مینوں ایک خوشخبری سنائی کہ فلاں بندے نے جنہیں متعلق تانوں دسیا سی انہیں مینوں پیسے واپس کر دیتے، تو اللہ بڑی خوشی ہوئی۔